طاقت نہیں ہے؟ کیا یہ نبی نہیں بن سکتے؟ کہا نبیوں سے افضل ہے، لیکن رسالت کے فنکشنز ختم ہو گئے ہیں، اب اس عہدے کی ضرورت نہیں رہی۔ کیوں؟ اس عہدے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ عہدہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ لاؤڈ سپیکر ہے ذکر کے لیے، رات کو 10 بجے میں پہنچ جاؤں تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، جب مجلس کا وقت ہی نہیں ہے، مجلس میلاد کا وقت ہی نہیں ہے، آپ بھی نہیں ہے، اعلان بھی نہیں ہے، تو ویسے تو نہیں ہوگا۔ تب رسالت کے کچھ فنکشنز ہیں، کوئی کام ہے، وہ ضرورت نہیں رہی، اس لیے عہدہ ختم ہوا۔ کیوں؟ نبی کا کام ہوتا ہے خبر پہنچانا، رسالت کا کام ہوتا ہے ارسال کرنا، خبر پہنچا دینا۔ اور آسمانوں پر علی ولی اللہ کے بعد کوئی خبر نہیں تھی۔ جب بڑے نبی نے بڑے مجمع میں بڑی خبر پہنچائی تو اکمل تو مکمل ہو گیا، اس سے پہلے ناقص تھا۔ ایک ہی اعلان ہوا ہے، خالی ایک اعلان، ہر چیز موجود تھی، کچھ بھی تو نہیں تھا کہ جو نہ ہو۔ 23 سال کی تبلیغ ہو چکی تھی، 80 جہاد ہو چکے تھے، 5 وقت کی نماز واجب ہو چکی تھی، 1 مہینے کے روزے رکھے جا چکے تھے، حج حضور کرنے آئے ہوئے تھے، زکوٰۃ نافذ ہو چکی تھی، امر بالمعروف ہو رہا تھا، نہی عن المنکر ہو رہا تھا۔ اب یہ روایت ہوتی تو مجھے دھمکی دینے والوں کا خطرہ ہوتا، کیا کروں، موت کی پرواہ نہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرما رہے اليوم اکملت، آج دین مکمل ہوا۔ علی ولی اللہ کے بغیر دین ناقص ہے۔ یہ کامل اس وقت ہوتا ہے، یہ کامل اس وقت ہوتا ہے جب علی کی ولایت کا پیغمبر اعظم نے اعلان فرما دیا، ولایت کلیہ مطلقہ، اس کے بغیر جائز ہی نہیں تھا۔ تو اب سامعین گرامی، علی ولی اللہ کے اعلان کے بعد وہی ہوتا ہے that is the end of the news، اب اوپر کوئی خبر نہیں، جو پہنچا ہی جائے۔ جب خبر ہی نہیں ہے تو نبی کیوں؟ اسی سپٹمبر کے مہینے میں، آج اس کی کیا تاریخ ہے؟ 7 ستمبر کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اور مولانا محمد اسماعیل اللہ مقامہ نے قومی اسمبلی کے اندر جا کر جو دلائل پیش کیے، اس میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی کہ مرزا غلام احمد اگر نبی ہے تو کون سی خبر لے کر آئے گا؟ نماز کی خبر پہلے پہنچ چکی، روزے کی خبر پہنچ چکی، قیامت کی پہنچ چکی، فرشتوں کی پہنچ چکی، وہ کون سی نئی خبر ہے جسے مرزا لے کر آیا کہ ہم اسے نبی مانیں؟ تو ایک دلیل یہ بھی تھی، جن کو کافر قرار دیے گئے۔ تو سامعین گرامی قدر، اب کوئی خبر تھی نہیں تو نبوت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اللہ نے حضور کے بیٹوں کو علی علیہ السلام کے گھر پیدا کیا، بیٹے نبی کے تھے، پیدا علی کے گھر کیے، اگر وہاں پیدا کرتا تو نبی بنانا پڑتا۔ ویسے ہی ابو الفضل العباس اصل میں جناب فاطمہ کے بیٹے ہیں، وہاں پیدا ہوتے تو امام بنانا پڑتا۔ حضرت ابو الفضل عباس کا پروٹوکول یہی تھا کہ وہ حضرت سیدہ کے بیٹے، لیکن ٹیکنیکل مجبوری تھی کہ اولاد بطول امام ہوتی ہے، اور کیونکہ امام 12 تھے اس لیے حضرت عباس علیہ السلام حضرت ام البنین کے گھر پیدا ہوئے۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام کا جو پہلا ٹائٹل اور پہلا تعارف ہوگا وہ ہوگا فرزند رسول، اور دوسرا سجدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار، اور جو رینک آل محمد کو ملے ہیں وہ اللہ نے دی ہیں، اور اللہ رشوت سے عہدہ نہیں دیتا۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمَلُوا، قرآن کہتے ہیں ہر ایک کا رینک اس کے عمل کے برابر ہے۔
تو ہر جنتی سے بہتر عمل تھا حسن اور حسین کا، اسی لیے اللہ نے سرداری عطا فرمائی۔ وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُهُمَا، اور ان کا باپ علی تو ان سے بھی افضل ہے۔ تو اب دوسرا تعارف یہ ہوگا سرداران جنت ریحانتین۔ اور پھر جب آمد ہوئی ہے 15 رمضان المبارک کو، 15 ماہ رمضان المبارک کو، تو حضور علیہ السلام کو جب اطلاع ملی، پہلے تو خواب ہے حضور کی پھوپھی کا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کا ایک ٹکڑا جناب عاتقہ کی آغوش میں آ گیا۔ وہ گھبرا گئی، انہوں نے ترجمہ غلط سمجھا، تعبیر غلط سمجھی، تو پھر پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بہت اچھا خواب ہے، ان قریب خدا میری نسل کو فاطمہ سے جاری کرے گا اور میرا بچہ تیری گود میں کھیلنے کے لیے آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد سامعین گرامی قدر حضرت ام ایمن سے فرمانا امیر المومنین کا کہ آج میرے گھر سورہ کوثر کی پہلی تفسیر آئے گی، اور خود مسجد میں چلے گئے اور بی بی اندر آ گئیں، اور کیا دیکھتی ہیں کہ کوئی آثار نہیں۔ وہ کہتی ہے میں بنی ہاشم کی عورتوں سے جانتی تھی لیکن یہاں کوئی اثرات نہیں تھے۔ پوری رات عبادت الہی، اور جب صبح ہوئی تو بی بی نے سحری کی، پھر فجر کی نماز پڑھی، پھر قرآن مجید کی تلاوت، پھر تعقیبات میں مشغول ہو گئے۔ ظہر کی نماز کے لیے جب بی بی مصلی پر آئیں تو ام ایمن کہتی اب مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں گھبرا کے باہر نکل آئی، آسمان کی جانب دیکھا، کہا مالک تو بھی سچا ہے، تیرا علی بھی سچا ہے، جو میں دیکھ رہی ہوں غلط وہ بھی نہیں ہے۔ علی فرماتے میرا بیٹا آئے گا، اور یہاں تو کوئی آثار ہی نہیں۔ یہی ابھی دل میں آیا تھا کہ کانوں میں آواز آئی، کہتی ہے دوڑ کے گئی، کیا دیکھتی ہوں کہ بی بی کے پہلو میں مصلی پہ امام حسن سجدے میں سر رکھ کے فرما رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اور یہاں پر سامعین گرامی قدر ایک عجیب مرحلہ فکر ہے۔ آتے ہی سجدے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع فرمایا کہ شجرے کے قریب نہ جانا۔ بات تشریح کا وقت نہیں ہے، شجر کی بات نہیں تھی، اچھے خاصے لوگ اندھے ہو جاتے ہیں۔ کس کو خبر تھی ہجرت کی شب ایسا بھی ہو سکتا ہے، نفس علی کا مرضی رب سے سودا بھی ہو سکتا ہے، عشق علی میں روشن ہو سکتی ہے آنکھیں کافر کی، اور بغض علی میں حافظ قرآن اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کی عصمت کو سلام۔ اصل میں وقت بڑا مختصر ہے، جب کسی مفسر قرآن کو آل محمد قرآن میں نظر نہ آئے تو قرآن کو سلام کیا کیجئے کہ یہ عصمت قرآن ہے، یہ خیانت کرنے والے سے اپنے معنی چھپا لیتا ہے، ورنہ عربی جاننے والے بھی ہلاکت سے بچنے کے لیے علی کے دروازے پر نہ آتے۔ تو سامعین گرامی قدر یہ قرآن مجید کی صاف کہاں کہا گیا کہ شجر کے قریب نہ جانا؟ یہ تو بات کی بحث ہے کہ گندم کا درخت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن پہلے قرآن میں شجر تو دکھاؤ۔ لا تقربوا هذه الشجرة، شجرے کے قریب نہ جانا۔ اب جن کے پاس شجرہ نہیں ہے انہیں کیا معلوم کہ یہ کس شجرے کی بات ہو رہی ہے، انہیں کیا معلوم؟ تو بلدیت والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا شجرہ طیبہ ہے کہ جن کی برابری کا منع کیا گیا۔ آدم خبردار ان جیسا ہونے کی کوشش نہیں کرنا۔ ذلیل ترین دور آ گیا جن کی مقابلے کو اللہ آدم کو بھی منع کر رہا تھا، اب آدم کا کوئی حرامی بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے علی مجھ جیسا، محمد مجھ جیسا، حسن مجھ جیسا، حسین مجھ جیسا۔ تو سامعین گرامی قدر حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا، ترک اولا ہو گیا۔ ترک اولا ہوا تو خداوند قدوس نے انہیں جنت سے بھیج دیا زمین پر۔ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، صرف فکرہ مقصد کا پڑھتا ہوں۔ بھیجا تو کپڑے اتار دیے، لباس جنت اتاریے اور زمین پر تشریف لے جائیے، بغیر کپڑوں کے ہم سب کا باپ حضرت آدم زمین پر آئے۔ اب آدم کے بچوں کو بھی یہ بات یاد رہنی چاہیے، کوئی ریمائنڈر دینا ضروری تھا، اس لیے اس نے آدم کی ساری اولاد کو بغیر کپڑوں کے پیدا کیا۔ آپ جب بھی دنیا میں آئے ہوں گے تو حضرت آدم کی طرح آئے ہوں گے،
آپ سے مراد میرے سمیت ٹیکسٹائل مل کے مالک کا بیٹا کیوں نہ ہو کپڑوں سمیت نہیں آتا۔ تو اب ایک بات عقیدے کی ہے، اچھی لگے تو پلے باندھ لینا، ورنہ قیامت میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ جو آدم کی اولاد ہے وہ بغیر کپڑوں کے پیدا ہوگی۔ اب جو بھی کپڑوں کے بغیر آئے سمجھ لینا یہ آدم کی اولاد ہے، اور اگر کوئی کپڑوں سمیت آ جائے تو وہ آدم کی اولاد نہیں ہے، سبب تخلیق آدم ہے۔ تو جو حسن آتے ہی سجدہ کرنا جانتا تھا اسے یہ بھی پتا تھا کہ کپڑوں کے بغیر سجدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ۔ اگر آتے ہی کپڑے پہنے ہوئے، یہ خالی جنت سے کپڑے منگواتے نہیں، پہن کے آتے ہیں، مالک ہے، یہ جہاں ہو وہی جنت ہے، جس کے دل میں ہو وہی جنت ہے۔ اور جنت اسی لیے ہے کہ سرداری حسن اور حسین کی، ان کی سرداری نہ ہوتی تو جنت نہ ہوتی۔ تو سامعین گرامی قادر، اب یہ فکرے ہیں حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ بی بی فاطمہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ فرماتی ہے ما اقول فی حقھا ولدت حسن بعد صلاۃ الظہر وصلت العصر۔ میں اس کے متعلق کیا کہہ سکتی ہوں؟ ظہر کے بعد حسن کی ولادت ہوئی اور عصر کے وقت مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی۔ 15 رمضان کو ظہر کے بعد بیٹا آیا، نہ مصلی چھوٹا نہ روزہ ٹوٹا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ یہ تقریر نہیں عقیدہ ہے۔ نہ مصلی چھوٹا اور نہ روزہ ٹوٹا۔ زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹا گیا، پیغمبر نے ڈانٹ دیا خبردار زرد رنگ کے کپڑے میں مت لپیٹو، سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹو۔ اللہ کا جو سب سے معلوم نہیں یہ فکرہ درست ہوگا کہ نہیں، لیکن میں احتیاط سے عرض کرنے یعنی یہ خدا کو پسند ہے رنگ وہ سفید۔ دنیا میں آؤ سفید، جاؤ سفید، یہیں اللہ کے گھر کعبے میں جاؤ سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹا گیا۔ پہلا بچہ جس کے آنے پہ عید منائی گئی، بدر کے زخمی مسلمان، وہ ہجرت کے مار کھائے ہوئے مسلمان۔ اسلام کی پہلی آفیشل عید تھی 15 رمضان سن 3 ہجری، جب امام حسن علیہ السلام کا نزول مبارک ہوا۔ اسلام کا پہلا عقیقہ، اس سے پہلے کسی کا عقیقہ نہیں ہوا۔ بچہ پیدا ہوا ہے، آفات سے بلاؤں سے دور رہے، اس کا عقیقہ کو سنت مؤکدہ، یہاں تک روایات میں آیا کہ اگر 7 دن کا ہو کے مر جائے پھر بھی اس کا عقیقہ کرو۔ تو پہلا عقیقہ جو اسلام کے اندر ہوا، پیغمبر نے دمبا ذبح کیا، پورے مدینے کی دعوت کی، پورے مدینے کو دمبا پورا آیا، اور امام حسن کے بالوں کے وزن کے برابر پیغمبر خدا نے چاندی صدقہ فرمائی۔ نام رکھنے کی بات آئی تو پوچھا کیا نام رکھا؟ سیدہ فرماتی ہے میں علی سے پہلے نہیں رکھ سکتی، علی فرماتے ہیں میں پیغمبر سے پہلے نہیں رکھ سکتی، پیغمبر فرماتے ہیں میں اللہ سے پہلے نہیں رکھ سکتی۔ عرب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اس کا نام ہے شبر، کیونکہ ہم نے آپ کو موسیٰ سے اور علی کو ہارون سے رشوت دی ہے، تو ہارون کے بیٹے تھے شبیر اور شبر، انہی کے نام کے شبر۔ فرمایا عبرانی کا لفظ ہے، میری زبان عربی ہے، فرمایا کہ میرا نام رکھیے حسن، کیا کہنے سے عظیم نام کے حسن، بڑا حسین، اور حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن، نیکی اور ہر درجے کی نیکی، من حسنات رسول اللہ، پیغمبر کی نیکیوں میں سے نیکی حسن۔ اور پیغمبر آغوش میں لیتے ہیں، اور ایک مرتبہ رکوع لمبا ہو گیا پیغمبر، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ میرا حسن میرے رکوع میں آ گیا، سجدے میں حسین کے لیے طوالت اور رکوع میں امام حسن کے لیے تلاوت۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا
کہ پیغمبر نے حسن کے دونوں بازو پکڑے ہوئے تھے اور امام حسن اپنے دونوں پاؤں سے پیغمبر کے اوپر چڑھتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ حسن پیغمبر کے سینے کے مقابلے پر آ گئے اور حضور نے اپنی زبان نکال کے حسن کے منہ میں دے دی اور میں نے کہا یا رسول اللہ اتنی محبت؟ فرما انہ منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اللہم اے خدایا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے، اور تو اس سے بغض رکھ جو اس سے بغض رکھے، اور تو اس سے جنگ کر جو اس سے جنگ کرے۔ میرا یہ بیٹا امام ہے، قعد و قامہ، بیٹھے تب بھی، کھڑا ہو تب بھی، کیا مطلب؟ تاکہ جو عمل یہ کرے اسے عین حکمت رسالت سمجھا جائے۔ تو سامعین کرام یہ قدر، یہ قرآن مجید ہے، سورہ مبارک الانفال، اس کی ایک آیت تبرکاً تلاوت کرنا چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد و بلند۔ یہ پوری تفسیر ہے، بعد میں آنے والی تقریر اور پچھلی تقریروں کے خلاصے۔ سورہ مبارک الانفال 10واں جز قرآن مجید، 61 نمبر آیت اور 62 نمبر، اسے قرآن مجید میں جا کے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ، اگر کافر میرے حبیب تجھے صلح کی پیشکش کرے تو اپنا نقصان کر لے لیکن صلح قبول کر لے۔ جب کافر تجھے صلح کی پیشکش کریں اور کافر تجھ سے کہیں کہ صلح کر لے تو میرے حبیب سورہ الانفال تو ان کی پیشکش کو قبول کر لے اور صلح کو قبول کر لے، ورنہ یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ یہ قتال کرتے ہیں اور امن نہیں چاہتے۔ فَأَجْنَا لَهَا، بے شک گناہ اپنا بے شک نقصان ہوتا کر لے اسے صلح، بتوکل علی اللہ، اور اللہ پہ توکل کر، انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی۔ وَيَرِيدُ أَن يَخْدُوكَ، اور اگر تو جانتا ہو کہ یہ تجھ سے دھوکہ کریں گے، پہلے یہ بھی پتا ہے کہ یہ تجھ سے دھوکے کا ارادہ رکھتے، فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، تو اللہ پہ بھروسہ کر، تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب یہاں پر سامعین گرامی قدر، جب قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ کافر بھی اگر صلح کی پیشکش کرے تو قبول کر، اب معاویہ نے بھیجا وائٹ پیپر فرزند رسول کے پاس کہ جو شرط مرضی لکھیں میں صلح کرنا چاہتا ہوں، تو اب اگر امام حسن کہتے کہ نہیں تو یہ آیت اٹھا کے آ جاتے کہ قرآن اور اہل بیت میں اختلاف ہو گیا ہے۔ قرآن کہہ رہا تھا کہ کافر بھی صلح کی پیشکش کرے تو قبول کرو، اور اگر تمہیں پتا بھی ہو کہ دھوکہ دے رہا ہے تو اللہ پہ چھوڑو، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ یہ پہلا فیکٹ تھا۔ دوسری وجہ، روم کی سلطنت کے ساتھ فرعون شام کا معاہدہ جو 10 لاکھ دینار اسلام کے اس نے عیسائیوں کو دیے کہ اگر شام پر حملہ ہو تو دفاع کرنا ہمارے ساتھ مل کر۔ اب امام صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر میں کسی جنگ کا اقدام کرتا ہوں تو روم کی فوجیں مسلمانوں پہ چڑھ دوڑیں گی اور اسلام کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا۔ تیسری بات، رشوت، اتنا کرپٹ معاشرہ، فرزند رسول قیامت کا وعدہ، فرعون شام نقد دولت، اتنا شدید ترین حالات کے امام کے لشکر کے CNC کو، چیف کو رشوت سے خرید لیا گیا۔ 12,000 کی فوج لے کر وہ مدائن سے آگے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ عبید اللہ ابن عباس، پہلے اس نے چاپلوسی کے خط لکھنے شروع کیے، کیا کہنے تیرے والد صاحب کے اور کیا کہنے تیری عظمت کی، تم لوگ رسول کے بڑے قریب تھے۔ اب یہ پہلا اس نے تیر کے ذریعے خط جو ہے وہ ایک درخت پہ آ کے تیر لگا اور اس تیر کو کھولا تو اس کے اندر خط تھا۔ ظاہر ہے کہ دشمن کی فوجیں ادھر تو نہیں آ سکتی تھی، جاسوس ادھر موجود تھے، جاسوس اس کی تعریفیں کرنے لگے۔ آپ کو بہت اچھا جانتے ہیں، خال المومنین، مسلمانوں کے ماموں، آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، آپ واقعی بہت شریف النفس اور صاحب الرائے سردار ہیں۔ اس کے بعد اس نے چھٹا خط لکھا، 5 چاپلوسی کے خطوں کے بعد چھٹا خط لکھا اور اس میں جھوٹ بولا کہ امام حسن نے ہمیں پیشکش کی ہے کہ صلح کر لے ہم سے اور حکومت ہمارے حوالے کر دے، لیکن میں نے سوچا ہے کہ جب عرب میں تیرے جیسا ذہین سردار موجود ہے تو تیرے مشورے کے بغیر ایسا کام نہ کروں۔ اب اس کو مزید کنفرمیشن ہو گئی کہ شاید واقعی، حالانکہ سراسر جھوٹ تھا، امام نے کوئی خط نہیں لکھا۔
اب اسے تیسرا خط اس کی طرف لکھا اور اس میں کہا کہ تقریباً شرائط طے پا چکی ہیں، اب تم اپنا فیصلہ کرو کہ تم سردار رہنا چاہتے ہو یا غلام بن کے میرے پاس آنا چاہتے ہو۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ابھی آ جاؤ گے تو سرداری پہ باقی رکھوں گا، اس وقت آئے تو غلاموں جیسا سلوک کروں گا۔ تو یہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ اتنی عزت کرنے والا آدمی تو پھنسانے کا پہلا طریقہ ہی ہوتا ہے یار اسے تیری کوئی عزت کوئی نہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس کو کہہ کر اگلی بات یہ کہہ دی گئی، اور اگلے خط میں لکھا گیا کہ 10 لاکھ درہم تمہارے منتظر ہیں اے فرزند اسلام۔ فرزند اسلام کا مکھن بھی ساتھ لگا دیا اور 10 لاکھ، اور ساتھ میں اگلا خط لکھا کہ میں 5 لاکھ دے کر سپاہی کو بھیج رہا ہوں، انہیں وصول فرما کر میری آخرت آسان فرما دیجیے، اور باقی 5 لاکھ جیسے ہی آپ کوفے پہنچیں گے وہ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ چیف آف دی آرمی سٹاف صاحب پھسل گئے اور 12,000 کی فوج میں سے 8,000 کو توڑ کر وہ لشکر فرعون شام سے جا ملا، اور صبح کے وقت 4,000 لوگ نمازی کو ڈھونڈتے رہے۔ اس کے بعد کیس آیا، کیس ادھر لڑنے گیا، پیچھے افواہ پھیلا دی گئی، کیس قتل ہو گئے۔ 4,000 کی فوج، اس کے 3 گروہ، ایک خارجی اس فوج کے اندر جو محبت امام حسن میں نہیں آئے تھے، وہ بغض فرعون شام میں آئے تھے، وہ اس سے بدلہ لینا چاہتے تھے، اکیلے بدلہ نہیں لے سکتے تھے، انہیں کسی بڑے لشکر کی حمایت کی ضرورت تھی، تو مجبوراً وہ امام حسن کے ساتھ ملے ہوئے تھے کہ ان کے ساتھ جائے اور جا کے فرعون شام سے بدلہ لے سکتے، تو ایک وہ ساتھ میں ملے ہوئے، یہ ایک خارجی۔ دوسرے وہ کہ جو امام کے ہمدرد ہیں لیکن مصلحت کو نہیں سمجھتے، اور انہیں امام تقریر کرتے ہیں اور خضر کا واقعہ سناتے ہیں کہ دیکھو خضر نے موسیٰ کے سامنے کشتی میں سوراخ کیا، بندے کو قتل کیا اور دیوار کو تعمیر کیا، لیکن موسیٰ کی سمجھ میں نہیں آیا، کہا میرے معاملات تمہارے لیے مثل جناب خضر ہیں کہ جن کی حقیقت سے میرا خدا واقف ہے یا میں، تمہیں واقفیت نہیں ہے۔ اب امام کی فوج کے اندر 10,000 کی سالاری حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، 10,000 کی سالاری حضرت حسین بن علی علیہ السلام، لیکن یہ لشکر پیچھے اور امام صرف 4,000 کے لشکر کے ساتھ۔ اس 4,000 کے لشکر میں سے آدھے سے زیادہ مجمع نے امام پر حملہ کر دیا، اور فکرے کہتے تھے کیونکہ افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ امام حسن نے حکومت اس کے حوالے کر دی ہے۔ سیاست کی چال بازی تھی۔ NRO میں دستخط ہونے سے پہلے کتنے عرصے تک بلی اور چوہے کا کھیل کھیلا جاتا تھا، ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، اتنے % ہو رہا ہے، بالکل نہیں ہو رہا، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ہر سیاست کی ماں ہے فرعون شام۔ سیاست میں جتنی دھوکے بازیاں اور جھوٹ داخل ہوئے ہیں اس کا مرکز دمشق رہا، اور ادھر تھا دین، یہاں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ امام حسن کو حکومت کرنا نہیں آئی، مولا علی کو خلافت سنبھالنا نہیں آئی، باپ بیٹے نے جتنا عرصہ بھی حکومت کی معاذ اللہ، انہیں سیاست نہیں آتی تھی۔ یہ فکرہ ہے، طہ حسین جیسے نے پوری کتاب لکھ دی، مولا علی کو سیاست نہیں آتی تھی۔ آپ افطاری کی مجھے دعوت دیں، مثال دے رہا ہوں، اور میں آپ کے پاس 7 بجے پہنچ جاؤں، 7:45 بجے روزہ کھلتا تھا اور میں روزے سے تھا، تو میں چپ کر کے بیٹھ گیا، ابھی پونا گھنٹہ رہتا ہے، 10 منٹ بعد 4 تلنگے آ گئے، ان تینوں چاروں کو روزہ نہیں تھا، ان کے سامنے پکوڑے پڑے تھے، سموسے پڑے تھے، فروٹ چاٹ، دہی بلے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ باتوں باتوں میں پورا میز صاف کر گئے افطار کا ٹائم ہونے سے پہلے، اور میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا۔ اب کوئی کہے جی ناصر صاحب کو تو کھانا ہی نہیں آتا، ناصر صاحب کے سامنے دین تھا۔ اب جو کہتے ہیں کہ مولا علی کو سیاست نہیں آتی تھی وہ جاہل ہے، علی سیاست نہیں تھا، علی دین تھا۔